اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورت آل عمران سے لے کر سورت النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ ناظرین، روزانہ کی بنیاد پر ہم آپ تک ایک یا ایک سے زیادہ ویلاگ پہنچاتے ہیں، اس نیت سے، اس امید سے کہ آپ خود بھی سنیں گے اور دوسروں تک پہنچائیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جائے، تو احکام حق سے نہ کر بے وفائی۔ نہیں تجھ کو تاریخ سے آگہی کیا، خلافت کی کرنے لگا تو گدائی۔ خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے، مسلمان کو ہے ننگ دہ بادشاہی۔ میرا از شکستن چنا آر نایت، کہ از دیگراں خاصتاً منہ میں آئی۔ ناظرین، سبجیکٹ چل رہا ہے معارف و مسائل۔ اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، کچھ باقی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کو جا رہے ہیں۔ ایپیسوڈ نمبر 3، میلاد نمبر 423 اور پیج ہے 446۔ حکومت کے مناصب اللہ کی امانتیں ہیں۔ ہیڈنگ ہے حکومت کے مناصب اللہ کی امانتیں ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے عہدے اور منصب جتنے ہیں وہ سب اللہ کی امانتیں ہیں، جس کے امین وہ حکام اور افسر ہیں جن کے ہاتھ میں عزل و نصب کے اختیارات ہیں۔ عزل و نصب کے اختیارات ہیں، ان کے لیے جائز نہیں کہ کوئی عہدہ کسی ایسے شخص کے سپرد کر دیں جو اپنی عملی یا علمی قابلیت کے اعتبار سے اس کا اہل نہیں ہے، بلکہ ان پر لازم ہے کہ ہر کام اور ہر عہدے کے لیے اپنے دائرۂ حکومت میں اس کے مستحق کو تلاش کریں۔ ناظرین، نیکسٹ ہیڈنگ ہے اس کا، کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے۔ کسی منصب پر غیر اہل کو بٹھانے والا ملعون ہے۔ ناظرین، پوری اہلیت والا سب شرائط کا جامع کوئی نہ ملے تو موجودہ لوگوں میں قابلیت اور امانت داری کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ فائق ہو اس کو ترجیح دی جائے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو عام مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری سپردگی، یعنی اس کی کوئی ذمہ داری سپرد کی گئی ہو، تو پھر اس نے کوئی عہدہ کسی شخص کو محض دوستی و تعلق کی مد میں بغیر اہلیت معلوم کیے ہوئے دے دیا، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ نہ اس کا فرض مقبول ہے نہ نفل، یہاں تک کہ وہ جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ جمع الفوائد صفحہ نمبر 325۔ بعض روایات میں ہے کہ جس شخص نے کوئی عہدہ کسی شخص کے سپرد کیا، حالانکہ اس کے علم میں تھا کہ دوسرا آدمی اس عہدے کے لیے اس سے زیادہ قابل اور اہل ہے، تو اس نے اللہ کی خیانت کی اور رسول کی اور سب مسلمانوں کی۔ آج جہاں نظام حکومت کی ابتری نظر آتی ہے، وہ سب اس قرآنی تعلیمات کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہے کہ تعلقات اور سفارشوں اور رشوتوں سے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اہل اور نہ قابل لوگ عہدوں پر قابض ہو کر خلق خدا کو پریشان کرتے ہیں، اور سارا نظام حکومت برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یعنی جب دیکھو کہ کاموں کی ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی گئی جو اس کام کے اہل اور قابل نہیں، تو
تو اب اس فساد کا کوئی علاج نہیں، قیامت کا انتظار کرو۔ یہ ہدایت صحیح بخاری کتاب العلم میں ہے۔ خلاصہ یہ کہ قرآن کریم نے لفظ امانت بصیغہ جمع لا کر اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ ایک شخص کا مال کسی دوسری شخص کے پاس بطور امانت رکھا ہو، بلکہ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں جن میں حکومت کے عہدے بھی داخل ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، المجالس بالامانتہ، یعنی مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے، یعنی مجلسیں امانت داری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ مجلس میں جو بات کہی جائے وہ اسی مجلس کی امانت ہے، ان کی اجازت کے بغیر اس کو دوسروں سے نقل کرنا اور پھیلانا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے، المستشار محتمن، یعنی جس شخص سے کوئی مشورہ لیا جائے وہ امین ہے، اس پر لازم ہے کہ مشورہ وہی دے جو اس کے نزدیک مشورہ لینے کے حق میں مفید اور بہتر ہو۔ اگر جانتے ہو خلاف مشورہ دے دیا تو امانت میں خیانت کا مرتکب ہو گیا۔ اسی طرح کسی نے آپ سے اپنا راز کہا تو وہ اس کی امانت ہے، بغیر اس کی اجازت کے کسی سے کہہ دینا خیانت ہے۔ آیت مذکورہ میں ان سب امانتوں کو حق ادا کرنے کی تاکید ہے۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہم یہاں ہی کمپلیٹ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ در اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کے وہ منظر سہانا یاد آتا ہے۔ سنہری جالیوں کے سامنے آقا کی خدمت میں، وہ میرا روز و شب کا آنا جانا یاد آتا ہے۔ مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے۔ در اقدس پہ حالے دل سنانا یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے، خدا کے نور کے جلوے جو دیکھے میں نے طیبہ میں، جو دیکھے میں نے طیبہ میں، مجھے رہ کہ وہ منظر سونا یاد آتا ہے۔